بدلہ لینے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے یا بہتر ہوتا ہے، یہ اردو میں ایک کہاوت ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر، جس زمین مکہ میں پیدا ہوئے، مکے والوں نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا، طائف والوں نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مطالبہ تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور جن چیزوں کا حکم دیتے تھے وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ معاشرتی برائیاں تھیں، زنا، سود، قتل، بے ایمانی، طاقتور غریب پہ زیادتی کرتا، یہ سب معاشرتی برائیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بات کرتے تھے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کا کیا مطالبہ تھا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی جائے پیدائش، وہ مکہ جو دنیا کا سب سے بہترین مقام ہے، جہاں اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے، وہاں سے نکال دیا گیا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 8 سال مدینہ میں گزارنے کے بعد واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں سے فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ فَاذْهَبُوا، تم چلے جاؤ، فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ، تم آج آزاد ہو، تم آج آزاد ہو، تم پہ کوئی غم نہیں ہے۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ معاف ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ معاف ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ اعلانات کیے سوائے کچھ لوگوں کے جن کو معافی دی، باقی سب کے لیے کھلی معافی ہے۔ اور یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ پہنچے تو لوگ ارد گرد کھڑے تھے اور انتظار میں تھے کہ آج ہماری قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بدلہ لینے کے معاف کرنے کو، احسان کرنے کو ترجیح دی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا علیہ السلام؟ ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، ان کو اس کنویں کی وجہ سے، وہ تو اللہ کا حکم، وہ نکال دیے گئے، اس کے بعد پھر وہ جیل چلے گئے، پھر بعد وزیر کے محل گئے، وہاں سے کیا کیا کرتے وہاں پہنچے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے پر کوئی پکڑ، کوئی غم نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جب مصطح رضی اللہ عنہ نے اور منافقین نے، اور جن میں مصطح بھی شامل ہو گئے، ان کی زبان بھی پھسل گئی اور انہوں نے اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ کے اوپر کچھ الفاظ کہہ دیے، منافقین کی تہمت میں شامل ہو گئے۔ اور پھر جب ابو بکر صدیق کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ کو کیا کہا ابو بکر صدیق نے؟ جب اللہ کا حکم آیا سورہ نور کے اندر، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے؟ اور اب ابو بکر صدیق نے کہا روایت کے الفاظ میں، بلا واللہ، کیوں نہیں میرے رب، ان لنحب ان تغفر لی، میں تو اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے کہا مصطح میں نے تم کو معاف کیا، نہ صرف معاف کیا، جو وظیفہ تم کو اس معاملے سے پہلے دیتا تھا وہ بھی جاری کر دیا۔